کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا ایمان نہیں بنتا اور انہیں ایمانی کیفیات نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ جب انہیں قرآنی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تلاوت کرنا اور تلاوت سننے سے ایمان بڑھ جاتا ہے تو یہ وعدہ برحق ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ ہم تلاوت کی ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے جن کا لحاظ کرتے ہوئے تلاوت کرنے سے دل دہل جاتے ہیں، جسم کی رونگٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ تلاوت کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دل میں ایمان و تصدیق و تعظیم و توقیر ہو کر، دل میں تصدیق و تعظیم نہیں ہوگی تو ظاہر کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص قرآن پاک کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، ریشمی جزدان میں ایسے رکھتے ہیں اور کبھی جوش میں آ جاتے ہیں تو تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ صرف اس کی اس ظاہری تعظیم کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بھی دل میں قرآن کی تعظیم موجود ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ قرآن خوانی کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، رشوت بھی لے رہی ہے، ناپ تول میں بھی گڑبڑی کر رہی ہے، ظلم کی مرتکب بھی ہو رہی ہے، بے پردگی اور فحاشی میں بھی مبتلا ہے، فحاشی فلمیں اور گانے بھی چل رہی ہے، یہ سب بھی ہو رہی ہے اور قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے۔ آپ ہی بتائیے ایمان بنے تو کیسے بنے؟ دوا بھی کھا رہے ہیں، زہر بھی کھا رہے ہیں، زندگی بچے گی تو کیسے بچے گی؟ بلکہ قرآن خوانی کو پیشہ بنانے والا تو قرآن کی جتنی بے توقیری کی ہے اور کسی نے نہیں کی ہے، ان کے کھانے پینے کا جہاں بھی انتظام کر دو یہ قرآن خوانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ویڈیو اور گانے بجانے کا دکان کا افتتاح قرآن خوانی سے ہو رہا ہے، سنیما کا افتتاح قرآن خوانی سے ہو رہا ہے۔ ان پیشہ وروں کو تو حلال حرام سے کوئی غرض نہیں، انہیں تو بس کھانے پینے سے غرض ہے اور قرآن خوانی کرانے والوں کو بھی جائز ناجائز حق اور باطل سے غرض نہیں، بلکہ انہیں تو اپنے کاروبار کو ترقی دینے سے غرض ہے اور انہوں نے مولوی صاحب سے سن رکھا ہے کہ قرآن خوانی سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے اور برکت کا مطلب ان کے خیال میں یہ ہے کہ 2 سے 4 ہو جاتا ہے اور 4 سے 8 ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن خوانی اس قسم کی برکت کے لیے کرائے جاتے ہیں ورنہ قرآن کے احکام سے کوئی سروکار نہیں۔ علماء زمخشری رحمت اللہ نے تفسیر کشاف میں یہود کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ تورات کو ہر پر دیواج کے جزدانوں میں رکھتے تھے، ایسے سونے سے معاذن کرتے تھے لیکن نہ تو اس کی حلال کو حلال سمجھتے تھے اور نہ اس کی حرام کو حرام سمجھتے تھے۔ سوچئے اور خوب سوچئے، کیا ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے؟ کیا ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے؟ بعض پڑھنے والا تو ایسی خوبصورت آواز اور پرکشش لہجے میں پڑھتے ہیں کہ سننے والوں پر بھی وزر طاری ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے وہ سننے والوں میں بھی نہیں اور بعض پڑھنے والوں میں بھی نہیں، اور یہ بہت بڑا شکایت ہے اور بدبختی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ پہلی یہ ہے کہ علم تو ہو مگر عمل نہ ہو، دوسری یہ ہے کہ عمل ہو مگر اس کے دل میں اخلاص نہ ہو، تیسری یہ ہے کہ نیک لوگوں اس کی صحبت میں مؤثر ہو مگر دل میں ان کا احترام نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو وہ عمل بھی کرتا ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نیک لوگوں کی خدمت کرتا ہو وہ دل سے ان کا احترام کرتا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ کی ارشاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی جو منافق تھے وہ تلاوت بھی کر لیتے تھے، نماز روزے کی بھی پابند کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کے حاصل تھے، لیکن پھر بھی وہ ایمان کے برکات سے محروم